موسم کیسا بھی ہو، ماں چڑیا کو اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے تو جانا ہی تھا۔ بچوں، باہر نہیں جانا، باہر تیز بارش ہے، آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے، میں آپ کے لیے دانا ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ مما، مگر باہر تو بارش ہے، آپ کیسے جاؤ گی؟ جیسے میری ماں میرے لیے بھوجن لایا کرتی تھی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ایسا کہتے ہوئے مما چڑیا اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے نکل جاتی ہے۔ مما چڑیا سیدھی اپنے پڑوسی کبوتر کے گھر جاتی ہے اور دروازے پر دستک دیتی ہے۔ چڑیا بہن، میں ابھی آیا، رکو میں اپنا چھاتا اٹھا لوں۔ کبوتر کے پاس تو چھاتا تھا، مگر مما چڑیا کے پاس تو وہ بھی نہ تھا۔ پھر دونوں کبوتر اور چڑیا بارش میں ہی اپنے اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے چلے جاتے ہیں۔ یہ دانا میں کھاؤں گا، یہ دانا مما مجھے دے کر گئی تھی۔ کوکو بھائی، مجھے بھی بھوک لگی ہے، یہ دانا میں کھاؤں گی۔ نہیں نہیں، میں کھاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں یہ دانا آدھا آدھا کھا لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تم ہی کھاؤ یہ دانا۔ کوکو دانا دوسری طرف پھینک دیتا ہے۔ گڑیا دانا اٹھانے جاتی ہے تو کوکو جلدی سے کھڑکی کے راستے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ کوکو، کوکو بھائی، لے لیں، یہ دانا سارا ہی آپ لے لیں، پلیز باہر مت جائیں، مما نے منع کیا تھا باہر جانے سے۔ مگر کوکو تو دور نکل گیا تھا۔ گڑیا کھڑکی میں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں بھائی کو دانا دے دیتی تو بھائی ایسی بارش میں گھر سے باہر نہ جاتا۔ کوکو اپنی بہن سے غصے میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ باہر کا موسم تو بہت خراب ہے۔ وہ اڑتا ہوا دور گھنے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے اڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے کوکو ایک بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں بولوں گا، میں گڑیا بہن سے نہیں بولوں گا، گڑیا بہن گندی ہے، بری ہے گڑیا بہن۔ بہت مشکل سے مما چڑیا اور کبوتر کو دانا مل جاتا ہے۔ کبوتر بھیا، آج کے لیے یہ دانا کافی ہے، ہمیں اب لوٹ کر بچوں کے پاس جانا ہوگا، بچے اکیلے ہیں اور بارش بھی بہت تیز ہے۔ چڑیا بہن، جاتے ہوئے یہ چھاتا آپ لے لو، میرے پنکھ تو سوکھے ہیں مگر آپ کے پنکھ پوری طرح بھیگ چکے ہیں۔ کبوتر بھیا، میرے پنکھوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اڑ سکوں، آپ چنتا نہ کریں۔ دونوں کبوتر اور چڑیا اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو لیتے ہیں۔ آسمان پر تو پہلے ہی بادل تھے، اس لیے بہت جلدی ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ میں پہنچ گئی، میں سرکشت اپنے گھر پہنچ گئی۔ مما، مما، بہت برا ہوا، کوکو بھائی مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلا گیا، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی ہوں مگر بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ ایسی بارش میں گڑیا بیٹی، آپ نے روکا کیوں نہیں اسے؟ آپ بھاگ کر اس کا پنکھ پکڑ لیتی۔ مما چڑیا بھی رونے لگ جاتی ہے، اسے تو ابھی اچھے سے اڑنا بھی نہیں آتا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ روتی ہوئی مما چڑیا پھر سے اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ مما چڑیا اپنے بیٹے کو گھر کے آس پاس سبھی جگہوں پر دیکھتی ہے، مگر اسے اپنا بیٹا کہیں بھی نظر نہیں۔ تھک ہار کر، نراش ہو کر مما چڑیا گھر واپس آ جاتی ہے۔ مما، کیا بھائی ملا؟ مگر مما چڑیا چپ رہتی ہے، وہ بہت پریشان تھی۔ کوکو کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ مما، مما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ ایک جگنو اپنے اوپر ایک پتا لیے بارش میں کہیں سے آ رہا تھا۔ کوکو کو روتا ہوا دیکھ کر جگنو وہاں آ جاتا ہے۔ چھوٹے بچے، کیا تمہارا گھر نہیں ہے جو تم یہاں بے آسرا بیٹھے رو رہے ہو؟ میرا گھر ہے، میری بہن ہے اور مما بھی، مگر میں اپنی بہن سے غصہ ہو کر یہاں آ گیا تھا اور رات ہو گئی، اب مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، اب شانت ہو جاؤ، مگر تم نے اپنی بہن سے لڑائی کر کے بہت برا کیا۔ بہنیں تو اپنے بھائیوں پر جان دے دیتی ہیں، کوئی بہن اپنے بھائی سے کیسے لڑ سکتی ہے؟ غلطی میری ہے، میری بہن نے مجھے بہت آوازیں دی پیچھے سے، مگر میں غصے میں تھا،
اس لیے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں میں آپ کو روشنی دوں گا اور رات میں یہاں آپ کے پاس ہی گزاروں گا۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک بار میں اور میری چھوٹی بہن جگنی اڑتے اڑتے انسانوں کی بستی میں چلے گئے تھے۔ وہاں ایک شرارتی بچہ تھا۔ جگنو جگنو میں جگنو پکڑوں گا۔ وہ بچہ بھاگ کر آتا ہے اور مجھے پکڑ لیتا ہے، مگر میری بہن اس شرارتی بچے سے کہتی ہے، آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں، میرا بھائی بہت چھوٹا ہے اور اس کی روشنی بھی بہت کم ہے، آپ بدلے میں مجھے پکڑ لیں۔ پھر میری بہن نے میری خاطر اپنی جان دے دی اور وہ شرارتی بچہ میری بہن کو پکڑ کر لے گیا۔ چپ کر جاؤ دوست، چپ کر جاؤ۔ شاید مجھے بہن کی قدر نہیں تھی جو میں نے اپنی بہن سے لڑائی کی۔ اگر میں کسی طرح اپنے گھر واپس پہنچ گیا تو میں کبھی اپنی بہن سے لڑائی نہیں کروں گا۔ پھر جگنو پاس سے ہی کچھ پتے توڑ کر انہیں سوکھی گھاس سے جوڑتا ہے اور کوکو کے لیے ایک پتوں کا چھاتا بناتا ہے۔ آپ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں روشنی کرتا ہوں اور ہم تھوڑی دور ایک گھر ہے، وہاں جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کوکو جگنو کے پیچھے پیچھے اڑتا ہے۔ جگنو نے ایک بڑے پتے سے خود کو بارش کے پانی سے بچایا ہوا تھا اور کوکو کے پاس بھی پتوں سے بنا ہوا چھاتا تھا۔ وہ ایک گھر کے باہر جاتے ہیں اور کوکو دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اندر سے ایک کہوی باہر آتی ہے۔ ارے ارے چھوٹے بچے اور جگنو، یہاں اتنی تیز بارش میں تم کیا کر رہے ہو؟ آنٹی ہم راستہ بھول گئے ہیں، آپ آج کی رات ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیں۔ پھر گوری کوی ان دونوں کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ یہ چڑیا کا بچہ اپنی بہن سے غصہ ہو کر گھنے جنگل میں آ گیا تھا۔ یہ اندھیرے میں رو رہا تھا، میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو اس کی مدد کی، مگر بیٹا اپنی بہن سے کون لڑتا ہے؟ چھوٹے بچے، بہنیں تو اپنے بھائیوں پر جان دیتی ہیں، اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتی ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، تب میں چوریاں کیا کرتا تھا۔ میں ایک الو کے گھر میں چوری کرنے گیا تو الو نے مجھے پکڑ لیا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ الو مجھے مارنے ہی والا تھا کہ میری بہن سامنے آ گئی اور اپنی جان دے کر مجھے بچا لیا۔ ایسا کہتے ہوئے کالو کوا رونے لگ جاتا ہے۔ اچھا اب تم دونوں سو جاؤ، صبح میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی، مجھے پتا ہے تمہاری ماں کا گھر کہاں ہے۔ یہ سن کر کوکو خوش ہو جاتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے اور بارش بھی رک گئی تھی۔ دوست اب مجھے اپنے گھر جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ بارش پھر سے شروع ہو جائے۔ شکریہ دوست، تم نے میری بہت مدد کی۔ جگنو اپنی راہ لیتا ہے اور گوری کوی کوکو کو ساتھ لے کر اس کے گھر کی طرف اڑتی ہے۔ وہ ہے میرا گھر آنٹی۔ اپنا گھر دیکھ کر کوکو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی بہن سے سوری بولو۔ گوری کوکو کو گھر کے باہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کوکو ڈرتے ڈرتے اپنے گھر میں آتا ہے۔ مما چڑیا اور اس کی بہن کوکو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ میرے بچے، میرے کوکو، آپ ٹھیک ہو نا؟ ہاں مما، میں ٹھیک ہوں۔ بھائی مجھے معاف کر دے، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ گڑیا بہن، غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک رات گھر سے باہر رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو گڑیا بہن۔ پھر گڑیا اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور وہ سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔ یار، دوست، رشتہ دار سب چھوڑ سکتے ہیں، مگر ایک ہی رشتہ ایسا ہے جو کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مصیبت میں، چاہے کیسا ہی وقت ہو، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ وہ رشتہ ہے ماں باپ کا۔
دور کسی جنگل میں ایک چھوٹی چڑیا اپنے ایک چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ جنگل میں بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ بھوجن کا ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ طوطا چڑیا کے پاس آتا ہے۔ چڑیا چڑیا، کیا تم بھی جا رہی ہو نا؟ کہاں طوطے بھیا؟ سب پکشیوں نے صلاح کی ہے ہم کل صبح سویرے دوسرے جنگل پر آواز کر جائیں گے۔ میرا بچہ بیمار ہے، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کیسے اتنی دور تک جاؤں گی؟ مما، میں اڑ سکتا ہوں، آپ چنتا نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ساتھ اڑتا جاؤں گا۔ چڑیا بہن، اگر سب چلے گئے تو تمہارے لیے اکیلے اس بڑے جنگل میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، مجھے کوی اور کوی کو بھی بتانے جانا ہے۔ طوطا چلا جاتا ہے۔ بات سن لو طوطے میری، اس چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بہت آہستہ آہستہ اڑے گی، ہم اسے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ ہمیں شام ہونے سے پہلے پہلے دوسرے جنگل جانا ہوگا۔ کوی اور کوی، اگر وہ چڑیا ساتھ اڑ سکتی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے راستے میں چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے۔ رات ہو جاتی ہے۔ مما چڑیا بہت پریشان تھی، اس کا بچہ چھوٹا تھا اور اسے کل سے بخار بھی تھا۔ مما چڑیا جانتی تھی کہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے جنگل جانا ہی ہوگا۔ مما، دوسرے جنگل جا کر ہم گھر کہاں سے لیں گے؟ کوکو بیٹا، یہ جنگل ہمارا ہے اور دوسرے جنگل میں تو ہم کچھ دنوں کے لیے جائیں گے اور جیسے ہی بہار آئے گی ہم واپس آ جائیں گے۔ تو کیا ہم وہاں تنکوں کے گھونسلوں میں رہیں گے؟ ہاں بیٹا، ہم وہاں جا کر تنکوں کے گھونسلے بنا لیں گے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ماں بیٹا سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے ہی کبوتر آ کر چڑیا کے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک دیتا ہے۔ چڑیا، اٹھو اٹھو چڑیا، سب تیار ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دروازے کی آواز سن کر چڑیا اور اس کا بیٹا بھی اٹھ جاتے ہیں۔ کبوتر بھیا، میں اپنا تھوڑا سا سامان اٹھا لوں، میں آ رہی ہوں۔ پیپل کے بڑے پیڑ پر آ جاؤ، سب وہاں اکٹھے ہیں۔ چڑیا اپنا سامان باندھتی ہے۔ مما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بیٹا، اس گھر میں میں نے بہت سمے گزارا ہے، اسے چھوڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے۔ مما، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ کسی بھی مشکل سمے میں ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ ہاں بیٹا، اور میں رو کب رہی ہوں؟ ایسے کہتے ہوئے کوکو کی مما مسکرانے لگتی ہے۔ اچھا، اب اٹھو بیٹا، دوا پی لی ہے نا؟ ہاں مما، میں نے بخار کی دوا پی لی ہے، اب چلیں؟ پھر وہ ماں بیٹا پیپل کے بڑے پیڑ کی طرف چلتے ہیں۔ آ گئی تو مہارانی، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ گوری بہن، میرا بیٹا بیمار ہے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اب ہمارے ساتھ ساتھ اڑنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں راستے میں ہی دیر ہو جائے۔ پھر چڑیا کا بیٹا، طوطا، کبوتر، کوا اور کوی سب اڑتے ہیں۔ کالو کوا اور گوری کوی سب سے آگے آگے تھے، وہ بہت تیز اڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب پکشی آگے نکل جاتے ہیں، چڑیا اور اس کا بیٹا پیچھے پیچھے تھے۔ مما، میں تھک گیا ہوں، میرے پنکھوں میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ ماں بیٹا ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا آرام کر لیں بیٹا، آگے کا سفر ہم تھوڑی دیر بعد شروع کرتے ہیں۔ گوری کوی اڑتی اڑتی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ رکو رکو، وہ چڑیا وہاں بیٹھ گئی ہے۔ طوطے، تم جاؤ اور چڑیا سے پوچھ کر آؤ اور اسے بتا دو کہ ایسے نہیں چلے گا، رکنے اور آرام کرنے کا سمے نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ پھر مٹھو طوطا واپس آتا ہے۔ چڑیا، سب غصے ہو رہے ہیں، جلدی آئیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مٹھو، اگر تم سب مجھے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے تو نہ چلیں، آپ جائیں، میں آ جاؤں گی۔ چڑیا، تم اکیلے یہ سفر نہیں کر سکتی ہو، آگے خطرہ بھی ہے۔ تو کیا میں اپنے بچے کو چھوڑ دوں؟ میں نے کہا نا، آپ سب جائیں۔ مما، یہ سب میری وجہ سے ہے، اگر میں بھی تیز اڑ سکتا تو ہم آپ کے دوستوں کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ طوطا چلا جاتا ہے۔ بیٹا، میرا کوئی دوست نہیں ہے، اگر وہ میرے دوست ہوتے تو مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جاتے۔ کیا کہا ہے اس چھوٹی چڑیا نے؟ وہ کہتی ہے تم سب جاؤ۔
وہ اکیلی کیسے آئے گی؟ اسے چھوڑو، مرنے دو اسے، اپنی جان بچانی ہے تو ہمیں رات ہونے سے پہلے پہلے دوسرے جنگل جانا ہی ہوگا۔ وہ سب پھر سے اڑتے ہیں اور چڑیا انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب چڑیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کوکو بیٹا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈتی ہوں، آپ اسی پیڑ پر بیٹھیں۔ مما، آپ بھی کچھ کھا لینا، آپ بھی تو بھوکی ہیں۔ پھر مما چڑیا اپنے بیٹے کے لیے دانا لینے چلی جاتی ہے۔ دوسرے سب پکشی بھی دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سب جیسے ہی دوسرے جنگل میں جانے لگتے ہیں، ایک الو انہیں روک لیتا ہے۔ کہاں کہاں تم سب کہاں گھس رہے ہو؟ یہ جنگل ہمارا ہے۔ الو جی، ہم ہر سال پتجھڑ کے دن گزارنے اس جنگل میں آتے ہیں، یہاں ہمارے تنکوں کے گھونسلے بھی ہیں۔ جا کر دیکھ لو، بیری کے پیڑ پر جو تنکوں کا گھونسلہ ہے اس میں ابھی تک ہمارے کالے رنگ کے پنکھ پڑے ہوں گے۔ مگر اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم کسی بھی ودیشی پکشی کو اپنے جنگل میں آشرا نہیں دیں گے۔ تم سب کہیں اور جاؤ۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو الو جی؟ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ میں نہیں جانتا، تم اب جا سکتے ہو۔ بہت ہی پریشان ہو کر سب پکشی وہاں سے اڑتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے اور انہیں ابھی تک کوئی سرکشت جگہ نہیں ملی تھی۔ کوا، کوی، کبوتر اور طوطا گھنے جنگل میں پیڑوں پر بیٹھ کر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوی اور کوی، اگر ایسے پیڑوں پر بیٹھ کر ہی رات گزارنی تھی تو ہم نے اپنی دوست چڑیا کو کیوں راستے میں چھوڑا؟ کیا خبر تھی یہ کمبخت الو راستے میں آ جائیں گے؟ میں نے تو سوچا تھا دوسرے جنگل جا کر اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام سے سوئیں گے۔ اب تو کل ہی ہم سب اپنے لیے تنکوں کے نئے گھونسلے بنائیں گے۔ چڑیا دانا ڈھونڈ کر اپنے بیٹے کو کھلاتی ہے اور پھر ایک بوڑھی فاختہ چڑیا کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ بیٹی چڑیا، تم میرے گھر میں رات گزار سکتی ہو، میرے پاس دانا بھی ہے اور پانی بھی۔ ماں جی، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ پھر وہ بوڑھی فاختہ کوکو کو بخار دور کرنے والی دوا دیتی ہے، جس سے کوکو سوستھ ہو جاتا ہے۔ وہ ماں بیٹا بہت آرام اور مزے سے وہاں رات گزارتے ہیں۔ چڑیا جب دوسرے جنگل پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے سب پکشی بنا گھونسلے بنائے ہی پیڑ کی ڈالوں پر سو رہے ہیں۔ کوے اور کوی، طوطے اور کبوتر، اٹھو، اٹھ کر اپنے اپنے گھونسلے بنانے کا کام شروع کرو۔ سب اٹھ جاتے ہیں۔ چڑیا تم؟ ہاں میں رات اپنے بیٹے کے ساتھ چھت کے نیچے سوئی تھی اور بوڑھی فاختہ نے مجھے دانا بھی دیا اور گرم بستر بھی۔ چڑیا، مگر ان الوؤں نے تو رات ہمیں جنگل میں گھسنے ہی نہیں دیا اور ہم یہاں ساری رات جاگتے رہے ہیں۔ چڑیا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں راستے میں چھوڑ دیا۔ سچے دوستوں کا مشکل سمے میں ہی پتہ چلتا ہے کبوتر بھیا۔ پھر وہ سب اپنے لیے تنکوں کے نئے گھونسلے بنانے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔